الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، مومنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہیں کیا، منافقوں کے ساتھ نہیں کیا، مشرکوں کے ساتھ نہیں کیا، مومنوں کے ساتھ ایک سودا کیا ہے۔ وہ سودا کیا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جنت مومنوں کو دینی ہے۔ کس کے عوض؟ مومن کیا دیں گے اللہ کو؟ مومن اپنا مال اور اپنی جانیں اللہ کے راستے میں بخوشی قربان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے اس مال کی عوض، ان کی جانوں کے عوض اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی جنت عطا فرما دیں گے۔ اور جنت اتنی آسانی سے مل جانے والی چیز بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا گمان کر لیا جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ اتنی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ کے انبیاء نے دن رات محنت کی ہے، اس کے لیے اللہ کے نبیوں کو آزمایا گیا، تکالیف میں مبتلا کیا گیا، پریشان کیا گیا کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے من وعن، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر کل قیامت کے بعد جنت کو حاصل کرنا۔ یہی ہر انسان کی منشا ہوتی ہے، یہی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور قرآن و حدیث کے اندر، تاریخ کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور اللہ کی جنت کے حقدار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے مال، اپنی جانیں میرے راستے میں تم قربان کر دو، اپنی جنت میں تمہیں دے دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص جھوٹا ہو سکتا ہے، دنیا کے ہر شخص کی بات کے اندر کوئی کھوٹ ہو سکتی ہے، دنیا کے ہر شخص کے ذہن کے اندر کوئی کھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والے۔ اگر اللہ نے مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو ضرور ان کو کل قیامت کے بعد وہ چیز اللہ تبارک و تعالی عطا کریں گے۔ آج کل رمضان کے دن چل رہے ہیں، اور آپ اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا معاشرہ جہاں پہ امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، کوئی اعلیٰ بھی ہے، کوئی ادنا بھی ہے، کوئی کم تر ہے، کوئی برتر ہے، تو ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ساتھی کا خیال رکھنا، اپنے دوست کا خیال رکھنا، اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، اپنے گلی محلے شہر گاؤں کے اندر اس چیز کا دھیان رکھنا کہ کوئی میرا بھائی، کوئی مسلمان دوست، اس کے گھر کے اندر کوئی فاقہ تو نہیں ہے؟ کیا وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا تو نہیں ہے؟ کیا وہ تنگ دستی کا شکار تو نہیں ہے؟ اس چیز کا ضرور خیال رکھنا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک یتیم لڑکا آیا، آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ہے اور میرے گھر کی دیوار کے ساتھ میرے ہمسائے کا کھجور کا ایک درخت لگا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب، اب میں اپنی دیوار کو سیدھا کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو درخت ہے اس کا کچھ حصہ میرے گھر میں آتا ہے، اور اللہ کے حبیب میری وہ دیوار سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق ہے کہ اللہ کے حبیب اس کی جو کھجوریں ہیں وہ ہمارے گھر کے اندر گر جاتی ہیں، بچے اٹھا کے کھا لیتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول آپ اسے کہیے کہ کھجور کا جتنا حصہ میرے گھر کے اندر آ رہا ہے اس کو ہمارے لیے چھوڑ دے، یا اپنے درخت کے پیسے لے لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو بلایا، کہا یار بات سن، دو چیزیں ہیں، یا تو اس کے لیے درخت کو چھوڑ دے اتنا حصہ جتنا اس کے گھر میں جا رہا ہے، یا پھر اپنے پورے درخت کے پیسے لے لے۔ اس نے کہا جی میں یہ دونوں کام ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو پھر دہرایا،
لیکن وہ دنیا پسند تھا، مال پسند تھا، دولت پسند تھا۔ اللہ کے رسول نے جب اس بات کو پھر دہرایا تو پھر نہ مانا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ اچھا بات سن، میں تجھے اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت میں ایک درخت کھجور کا لے کے دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات تھی! اور پھر اتنی بڑی بات، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے ہاں ایک درخت لے کے دوں گا جنت کے اندر۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اپنا درخت نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں سیدنا ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور اس بندے کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو سن رہے ہیں۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر میں اس شخص کے ساتھ بات کروں اور میں یہ درخت آپ کو کسی بھی قیمت پہ لے دوں، کیا آپ مجھے بھی اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں جنت کے اندر مجھے ایک درخت لے کے دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بھی یہ سودا کرے، میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایک درخت ضرور عطا کریں گے۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے سے ہم کلام ہوئے، بات سن، میرا جو باغ ہے، تجھے علم ہے میرے باغ کا؟ اس نے کہا ابو الدحداح تیرے باغ کا علم کس کو نہیں ہے؟ تیرے باغ کے اندر کھجوروں کے 600 درخت ہیں، اور ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں، اور اس قدر بہترین کھجوریں ہیں کہ بڑے بڑے تاجر مدینہ کے ابو الدحداح کے باغ کی کھجوروں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ابو الدحداح کے باغ کی کھجوریں اتریں اور ہم ان کو خریدیں۔ ابو الدحداح تیرے باغ سے واقف کون نہیں ہے؟ وہ باغ جس کے اندر ایک بڑا خوبصورت قسم کا محل بنا ہوا ہے، وہ باغ جس کے درختوں کی کٹائی بہت ہی پیاری کی گئی ہے، وہ باغ جس کے گرد جو باڑ لگی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، یعنی کہ بالکل مزین اور خوبصورت قسم کا باغ سیدنا ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو جب ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کا یہ جواب سنا تو فرماتے ہیں کہ کیا اگر میں تجھے یہ کہوں کہ میرا 600 کھجوروں کا وہ باغ تو لے لے اور مجھے بدلے میں یہی ایک درخت دے دے جس کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کیا تجھے یہ سودا منظور ہے؟ اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کیا آپ مجھے اس کی گواہی دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، میں ابو الدحداح کی اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اور حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ باغ اس بندے کو دے دیا، اور وہ ایک درخت دنیا کا اس سے خرید لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے، کہا اللہ کے رسول اب مجھے جنت کے اندر وہ درخت مل جائے گا جس کی بات آپ نے کی تھی؟ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ابو الدحداح تجھے جنت کے اندر ایک درخت نہیں ملے گا۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں مبتلا، اللہ کے رسول آپ نے خود تو کہا تھا کہ جو بندہ یہ درخت خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کے اندر ایک درخت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ابو الدحداح میں نے ایک درخت کی بات کی تھی، تو نے اپنے 600 درخت دے دیے ہیں، تجھے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ہر درخت کے بدلے ایک درخت عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی کے ساتھ واپس پلٹے، اپنے باغ کے پاس آئے، اپنی بیوی کو آواز دی، کہا میں اس کا سودا کرایا ہوں، چھوڑ دو یہ محل، باہر نکل آؤ، اپنا ساز و سامان لے کے آ جاؤ۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھیں وہ بھی اس بات کو سمجھتی تھی کہ میرا خامن جو ہے کاروباری آدمی ہے، گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا، ضرور نفع کا سودا کر کے آیا ہوگا۔ نکلتے نکلتے پوچھا ابو الدحداح کیا سودا کر کے آئے ہو؟ کہا میں نے یہ سارا باغ دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت کے اندر ایک باغ کا سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کروا لی ہے، اس لیے میں نے اپنا یہ باغ دے دیا۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہیں ابو الدحداح بہت ہی فائدے کا سودا کر کے آئے ہو۔ یعنی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں آ جائے، پھر دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، پھر وہ جنت کا متلاشی ہوتا ہے، پھر وہ جنت میں جانے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تڑپ ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے اندر رفاقت کی خواہش اور طمع ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر دنیا کی زندگی، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، یہ ساری چیزیں حقیر ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے سامنے، رسول اللہ کی محبت کے سامنے، اللہ کی جنتوں کے حصول کے سامنے۔ تو کرنا یہ ہے، آج دنیا کے اندر اپنا مال، اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہمیں بھی جنت کے اندر اس کا اضعافا مضاعفہ بڑھا چڑھا کر ہمیں اس کا اجر عطا کرنا۔ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان جھوٹی نہیں ہے۔ اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا، آج کا خرچ کیا ہوا انسان کا تھوڑا سا مال، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑی سی دولت، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ غرباء کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا۔ عید آنے والی ہے، رمضان کی گھڑیاں جو ہیں وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں، رمضان جو ہے وہ ختم ہونے کو ہو رہا ہے اور عید قریب آ رہی ہے۔ ایسے عالم میں یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، بزرگوں کا، ایسے لوگ جو بے کس ہیں، بے بس ہیں، ایسے لوگ جو تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کا خیال رکھنا، اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہوئے، کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ان کا خیال رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث بالکل سچ اور برحق ہے کہ جو آج دنیا کے اندر کسی اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی تکالیف کو دور کر دیں گے۔ تو قیامت کی تکالیف سے بچنے کے لیے آج دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی تکالیف کو دور کیجئے۔ صدقۃ الفطر آ رہا ہے، اسے وقت پہ ادا کیجئے تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں، مساکین، غریب، یتیم، وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو سکیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہمسایوں، اپنے دوستوں، اپنے لاچار لوگوں کا خیال کرنے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔